کے شروع سے لائن نمبر 2 سورۃ النساء کی آیت نمبر 126. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. سمعت. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں فی النساء عورتوں کے بارے میں. قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ کہہ دیجئے اللہ رب العزت ان کے بارے میں تمہیں بتاتے ہیں فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ اور قرآن پاک کے اندر قرآن پاک تمہارے اوپر تلاوت کیا جاتا ہے ان کے حقوق کے بارے میں. فی یتامى النساء اللاتی ان یتیم بچیوں کے بارے میں حکم بیان ہوا. واللاتی لا تؤتونہن جن کو تم نہیں دیتے ما کتب لہن وہ جو اللہ رب العزت نے ان کے لیے مقرر کیا فرض کیا. وترغبون اور تم چاہتے ہو ان تنکحوہن یہ کہ تم ان سے نکاح کرو. والمستضعفین من الولدان اور وہ جو کمزور بچے ہیں ان تقوموا للیتامى کہ تم قائم کرو یتیموں کے لیے انصاف کو. وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم اور جو بھی تم کر رہے ہو خیر میں سے فإن اللہ بے شک اللہ رب العزت کان به علیما جاننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں. اس آیت کے اندر
صحابہ کرام نے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ عورتوں کے کیا حقوق ہیں، عورتوں کے بارے میں ہمیں کیا حکم ہے، ان کے ساتھ ان کو کتنی میراث دی جائے، ان کا مہر کتنا ہے، کیونکہ اسلام سے پہلے تو عورت کے حقوق کو بہت زیادہ پامال کی جاتا تھا، نہ کوئی عورت کے حقوق کو ادا کرتا تھا اور نہ ہی ان کے بارے میں کوئی سوال پوچھنے والا تھا۔ لیکن جب اسلام آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کو بیان فرمایا اور ان کے حقوق کی ادائیگی کے اوپر زور دیا، تو پھر لوگوں نے پوچھنا بھی شروع کیا کہ عورتوں کے حقوق کیا ہیں۔ گزشتہ آیات کے اندر بھی یہ گزر چکا کہ عورتوں کے جو حقوق ہیں ان کے کیا ہیں، ماں کو کتنا ملے گا، بیٹی کو کتنا ملے گا، بیوی کو کتنا حصہ ملے گا اور اسی طرح بہن کو کتنا حصہ ملے گا۔ اس آیت کے اندر بھی اللہ رب نے فرمایا کہ قرآن پاک تمہارے اوپر تلاوت کیا جا رہا ہے، قرآن پاک کے اندر ان عورتوں کے حقوق بیان ہو چکے ہیں کہ جن کے ساتھ تم رغبت رکھتے ہو نکاح کرنے کی، اور لیکن فرمایا تم انہیں مہر نہیں ادا کرتے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ تھا، اگر کسی بچی کا والد فوت ہو جاتا، وہ آگے جس کی کفالت کے اندر جاتی، اب اگر تو وہ نامحرم ہوتا، اگر بچی مالدار بھی ہوتی، خوبصورت بھی ہوتی، تو وہ اس کے ساتھ خود نکاح کر لیتا، اس کا جو سارا مال تھا وہ بھی ہڑپ کر جاتا، میراث میں سے کچھ نہ دیتا، اس کا جو مہر ہے وہ بھی نہ دیتا، کہتا مہر میرے گھر کے اندر ہی آنا ہے، لہذا مہر بھی نہیں دیتا۔ اگر عورت خوبصورت نہ ہوتی اور اسی طرح اس کے پاس مال بھی نہ ہوتا تو پھر اس سے نفرت کرتے۔ اگر وہ خوبصورت نہ ہوتی بچی لیکن اس کے پاس مال و دولت ہوتا تو پھر اس بچی کے ساتھ خود بھی نکاح نہیں کرتے تھے اور آگے بھی نکاح نہیں کرنے دیتے تھے، کیونکہ اس لیے کہ یہ مال کسی اور کے پاس نہ چلا جائے۔ تو قرآن پاک کی گزشتہ آیات کے اندر بھی اللہ نے اس سے منع فرمایا، اور اس آیت کے اندر بھی اللہ نے حوالہ دیا کہ گزشتہ آیت کے اندر تمہیں حکم گزر چکا ہے، لیکن تم پھر بھی ان بچیوں کے بارے میں ان کے حقوق کی حد تک حق تلفی کر رہے ہو۔ ما یتلی علیکم فی الکتاب فی یتامی النساء اللاتی، کہ سو تمہارے اوپر قرآن پاک کے اندر حکم بیان کیا جا چکا ہے کتاب میں، فی یتامی النساء اللاتی، ان یتیم بچیوں کے بارے میں جن کو تم ان کا مہر نہیں دیتے، ان کو حقوق نہیں دیتے، وترغبون، ان تم چاہتے ہو ان تنکحوہن، یہ کو ان سے نکاح کر لو، اور اسی طرح جس کے جو بچے ہوتے اور ان کے والدین دنیا سے چلے جاتے تو ان کو حقوق نہیں دیتے، اور جو ان کی پرورش کرنے والا ہوتا، بڑا ہوتا، وہ ان کے مال میں سے خود بھی استعمال کرتا، اپنے بچوں کو بھی استعمال کرواتا، اور ان بچوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا جاتا، اور جب وہ بچے جوان ہوتے تو ان کا سارا مال اسی طرح یوں ہی برباد کر دیا جاتا تھا، اور اگر ان کے پاس مال و دولت نہ ہوتا تو پھر تو بہت زیادہ ذلیل انہیں کیا جاتا، حقیر وہ گلیوں میں مانگتے پھرتے۔ تو اللہ رب العزت آج کے درس سے منع فرمایا، والمستضعفین، اور وہ جو کمزور بچے ہیں، من الولدان، بچوں میں سے، ان تقوموا الیتامی بالقسط، کہ تم قائم کرو یتیموں کے اوپر انصاف کو۔ فرمایا ایسا نہ ہو اپنے بچوں کے ساتھ کچھ اور سلوک اور یتیموں کے ساتھ کچھ اور سلوک۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے یتیم بچے کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ پھیرا، صرف شفقت کے لیے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، اور اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اللہ رب اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اسی طرح اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو فرمایا یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ وما تفعلوا من خیر، فرمایا تم جو بھی نیکی میں سے کرو گے، بھلائی میں سے کرو گے، فإن اللہ کان بہ علیما، اللہ رب العزت جاننے والے ہیں، اللہ رب الحکمت والے ہیں، اللہ کو ہر چیز معلوم ہے۔ فرمایا تم اپنے اعتبار سے بھلائی کرو، لیکن دیکھو کہ وہ بھلائی شریعت کے مطابق ہے یا نہیں، قرآن پاک کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر شریعت کے مطابق ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے حقوق بیان فرمائے ہیں، فرمایا ان کے مطابق ہے، فرمایا پھر تو اس بھلائی کا تمہیں فائدہ ملے گا۔ اللہ رب العزت کو فرمایا معلوم ہے، تم جو بھی کرو گے اللہ کے سامنے ہے، اس لیے فرمایا جو بھی کام کرو سوچ سمجھ کر کرو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہے یا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے یا نہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے یا نہیں۔ فرمایا اگر تمہارا کام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہوگا تو اللہ رب العزت کے ہاں مقبول ہوگا، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی مقبول ہوگا۔ اگر فرمایا تمہارا جو بھلائی ہے، بھلائی تو کر رہے ہو لیکن اپنے طریقے کے اعتبار سے کر رہے ہو، تو فرمایا پھر اس کے اوپر تمہیں اجر نہیں ملے گا بلکہ الٹا پکڑ ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔